بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ 16 مئی سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ آئل انڈسٹری ذرائع کے مطابق 16 مئی سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 17 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ آئل انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی گرتی ہوئی قیمت کے سبب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی حفاظتی ضمانت 23 مئی تک منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی حفاظتی ضمانت پر درخواست کی سماعت ہوئی۔ بشریٰ بی بی نے القادر ٹرسٹ کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس میں جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے انہیں پولیس لائن اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سرکاری و نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گراؤ میں ملوث 3368 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد مظاہروں میں پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 94 گاڑیوں کو توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان کی نشاندہی اور گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس نے روس سے لڑائی کے یوکرین کو مزید ٹینک اور دیگر سامان دینے کا وعدہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے صدر اتوار کے روز فرانسیسی صدر سے ملاقات کے لیے پیرس پہنچے، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں فرانس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو روس سے لڑائی کے لیے مزید ٹینکس، گاڑیاں اور اس کے فوجیوں کو ضروری تربیت فراہم کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے آگے بڑھنے کا ایک پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بیرونی شراکت داروں کی جانب سے پاکستان کی مالی معاونت کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف بقیہ ضرورت فنانسنگ کی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت فی تولہ 1100 روپے بڑھی ہے۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1100 روپے اضافے کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کا بھاؤ 2,35,100 روپے ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل 3 بجے ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں مسلح افواج کی قیادت اور حکام شریک ہوں گے۔ حکومت کو قرضوں میں جنوبی کوریا سے ریلیف مل گیا۔ اعلامیے کے مطابق جنوبی کوریا نے $1,91,00,000 سے زائد قرض کی ادائیگی مؤخر کر دی ہے اور اب جنوبی کوریا کو ادائیگی 6 سال کی مد میں کی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ G20 قرض موخر اقدام کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ رقم کی ادائیگی جولائی اور دسمبر 2021 کے درمیان ہوئی تھی۔ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت دھرنا، ریلی، جلوس اور احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو حد تک عزت کا ناقانونی نوٹس بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں حسین حقانی کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے الزامات کا کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ عمران خان نے متعدد بار الزام عائد کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حسین حقانی کو امریکہ میں ان کے خلاف لابنگ کے لیے ہائر کیا۔